صبح چھوڑ کے گیا تمہیں؟ ہر بار چھوڑ ہی تو جاتا ہے وہ تو کہہ رہے انہیں کچھ کھایا. ہمیشہ یہی کہتے ہیں تمہیں امی پہ ترس آتا ہے, لیکن امی کو خود پہ ترس نہیں آتا. She has chosen this life for herself. تم لوگوں نے ابا کے لیے کچھ کھانا نہیں چھوڑا؟ امی سب کچھ کھا کے جا چکے ہیں, وہ یقین نہیں آیا تو کچن میں دیکھ لیں. میری بہن کی دوست ہو. آپ کی بہن کی دوست ہو, آپ کی بہن نہیں. مجھے نہیں کھانا. یہ مت دیکھا کہ بڑی فکر ہے میرے کھانے کی. آئندہ پلیز اپنے آپ کو میری فیونسے بن کے انٹروڈیوس نہ کرانا. نماز پڑھ کے کھانا لگا دو. نیکسٹ ایپیسوڈ میں زیبا اور جامی کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں, لیکن افسوس کے گھر کے حالات بالکل بھی نہیں بدلے. جامی آج بھی ویسا ہی خود غرض اور ظالم ہے. وہ اکیلے ہی سارا کھانا کھا جائے گا اور اسے ذرا بھی احساس نہیں کہ بچوں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں. حد تو یہ ہے کہ وہ بچوں کے سامنے بھی زیبا کی تذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب زیبا کے اپنے بچے ہی اسے قصوروار ٹھہراتے ہیں. وہ اپنی ماں کو کہتی ہیں کہ امی آپ نے پاپا کے اتنے ظلم کیوں سہے؟ آپ کی اسی خاموشی نے آج ہماری زندگی برباد کر دی ہے. جب ایک ماں اپنی عزت کے لیے نہیں لڑتی تو اکثر بچے بڑے ہو کر ایسے ہی کمزور سمجھ کر باتیں سنانے لگتے ہیں. دوسری طرف تانیل سبک کے پیچھے پڑی ہے, لیکن سبک اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ تم میری بہن کی دوست ہو, میری منگیتر بننے کی کوشش نہ کرو, مجھے تم میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کہانی ہر اس عورت کی ہے جو بچوں کی خاطر خاموشی سے ظلم سہتی رہتی ہے, مگر انجام میں اسے وہی بچے تانے دیتے ہیں. زیبا نے اپنی پوری زندگی جامی جیسے انسان کے لیے قربان کر دی, جس نے کبھی اس کی قدر ہی نہیں کی, اور آج وہ اپنے ہی گھر میں اکیلی پڑ گئی ہے. جامی کا غرور اب بھی آسمان پر ہے اور وہ اپنی بیوی کو نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. ادھر دانیل کی زبردستی کی محبت اسے ذلیل کروا رہی ہے, کیونکہ سبو کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا زیبا کے بچے اپنی ماں کا سہارا بنیں گے یا وہ بھی اپنے باپ کی طرح اس کی زندگی مزید پریشان کر دیں گے.